پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون بلا شبہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہے. خصوصاً پنجاب کی سیاست پر ان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے. بظاہر جماعت کو کسی دوسری حریف جماعت سے خطرہ نہیں ہے, الٹا تمام جماعتوں کو اعتراض اس بات پر ہے کہ مسلم لیگ نون کے سپر لاڈلوں جیسا اس کو ماحول مہیا کیا جا رہا ہے. لیکن اس پارٹی کے اندرونی اختلافات اور سینئر رہنماؤں کے ایک دوسرے پر اعتراضات اس جماعت کی پاپولیرٹی کو متاثر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے اعلیٰ عہدیدار بھلے جتنا مرضی ان اختلافات کو معمولی قرار دیں, لیکن ان کے اوپر نیچے پریس کانفرنسز اور اس پر موضوع پر گفتگو ہی ساری کہانی کھل کر بتا رہی ہے. مسلم لیگ نون میں شروع میں اختلافات کے پی کی حد تک تھے اور یہ اختلافات سیریس نوعیت کے تھے. اسی وجہ سے نواز شریف نے دورہ کے پی کے سے پہلے کیپٹن صفدر کو ان اختلافات کو ختم کرانے کا ٹاسک سونپا تاکہ ان کے دورے کے دوران پارٹی میں اختلافات کی خبروں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. کے پی میں اختلافات ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوئے تھے کہ اب پنجاب سے بھی مسلم لیگ نون کے دو سینئر ترین رہنماؤں کے اختلافات میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ چپکلش نارووال کے ایک صوبائی سیٹ کو لے کر پیدا ہوئی ہے, جہاں دانیال عزیز اپنی سیٹ کے نیچے کسی اپنے گروپ کے رہنما کو ٹکٹ دلانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, لیکن احسن اقبال اس حلقے میں اپنے بیٹے کے لیے ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. میڈیا کو اس جھگڑے میں اس وقت صورتحال سامنے آئی, میڈیا اس وقت پڑا جب دانیال عزیز نے پریس کانفرنس کے دوران احسن اقبال کا نام لے کر ڈائریکٹ براہ راست سنگین الزامات لگائے اور انہیں مہنگائی کا ذمہ دار قرار دیا. دانیال عزیز نے کہا تھا کہ 16 ماہ کی اتحادی حکومت میں مہنگائی کے اصل ذمہ دار احسن اقبال ہیں. احسن اقبال کی پھرتیوں کی وجہ سے عوام کے کڑاکے نکل گئے ہیں. اگر پارٹی نے احسن اقبال کی نااہلی کا نوٹس نہ لیا تو عوام ضرور لیں گے, جس کے جواب میں احسن اقبال نے دانیال عزیز پر تنقید کی اور کہا کہ وہ خود اپنا مذاق بنوا رہے ہیں. پلاننگ کی وزارت کا مہنگائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پارٹی آئندہ عام انتخابات کے دوران نارووال سے وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو ٹکٹ نہیں دے گی. میڈیا پر خبر آنے اور بیان بازی کے بعد ایسا تاثر ابھرا جیسا مسلم لیگ نون میں سب اچھا نہیں ہے. وہ پارٹی جو پورا ملک سنبھالنے کی بات کر رہی ہے اس کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. پارٹی نے اس چپکلش کا نوٹس لیا اور ابتدا کرنے والے رہنما یعنی دانیال عزیز کو شو کاز نوٹس ایشو کر دیا. اس کے علاوہ بھی دیگر رہنما پارٹی کا منفی تاثر ختم کرنے کے لیے میدان میں آئے اور اس جھگڑے کی وجہ جو ہے وہ ٹکٹوں کی تقسیم کو قرار دیا. خرم دستگیر اور احسن اقبال کے علاوہ بھی مسلم لیگ نون میں اختلافی آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں. شاہد خاقان عباسی عملاً پارٹی سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں اور الیکشن نہ لڑنے کا تاثر بھی دے رہے ہیں. وہیں مفتاح اسماعیل بھی پارٹی پالیسی سے سخت مایوس دکھائی دیتا ہے. مخدوم جاوید ہاشمی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں, وہ بھی پارٹی پر سنجیدہ نوعیت کے الزامات لگا رہے ہیں. انہوں نے نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا فیصلہ پارٹی نے نہیں کرنا, بلکہ یہ لسٹ کہیں اور جائے گی اور وہاں سے اپروول کے بعد ہی ٹکٹوں کا اجرا ہوگا. یہاں سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون دوسری جماعتوں میں دھڑے بندی پر کھل کر تنقید کرتی ہے, لیکن اس کے برعکس اس پارٹی کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ٹکٹس کی تقسیم میرٹ کی بجائے پسند ناپسند کی بنیاد پر ہو جائے گی؟ اور سوال تو یہ بھی ہے, کیا ان کے پاس امیدوار فائنل کرنے کی اتھارٹی ہے بھی, یا پھر جو فیصلہ سازی کا حتمی اختیار ہے اور کے پاس ہے؟ اور واقعی جیسے جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں, لسٹ اپروول کے لیے کہیں اور جائے گی اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کون امیدوار ہوگا اور کون میدان میں اتارا جائے گا. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے خود پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما دانیال عزیز صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. السلام علیکم دانیال صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. دانیال صاحب, سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہ پارٹی کی طرف سے آپ کو اظہار وجوہ کا نوٹس ایشو ہوا, کیا شو کاز ریسیو ہو گیا, اور اگر ہو گیا ہے تو اس کے کنٹینٹس کیا ہے؟ جی, مجھے تو ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملا. جب ملے گا تو میں آپ کو پڑھ کے بتا سکوں گا. اور نوٹس جب ملے گا تو 7 روز میں جواب بھی سبمٹ کرنا ہے؟ جی, وہ میں دیکھوں گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے, پھر بتاؤں گا. Are you ready to file your answer, sir? میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے بتا دوں. لیکن اگر یہ نوٹس ریسیو ہوگا تو ظاہر ہے پارٹی پالیسی تو یہی ہے کہ آپ کو ودن 7 days اس کو رسپونڈ کرنا ہے. That's after receiving it. تو اس وقت جب آپ رسپونڈ کریں گے تو آپ کا موقف یہی ہوگا جو ابھی ہے, جو باتیں آپ نے ابھی کی ہیں وہی موقف رکھیں گے؟ That depends کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. نہیں, لیکن آپ کا موقف تو بڑا کلیئر ہے نا, جو احسن اقبال صاحب سے متعلق ہے پرٹیکولرلی. وہ موقف میں تو کوئی مجھے نہیں پتا شو کاز میں یہ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا. جب آئے گا تو میں پڑھ کے پھر آپ کو بتا سکتا ہوں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ صوبائی صدر کی طرف سے جو گفتگو کی گئی ہے اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ اویس قاسم صاحب ہیں جن کو آپ ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں, اور یہ سارا رولا اصل میں ٹکٹ کا ہے. میں نے کسی کی سفارش نہیں کی, کسی بھی ٹکٹ کی. کیٹیگوریکلی میں کہہ رہا ہوں, کوئی ثابت کر دے کہ میں نے کسی کی ٹکٹ کی کوئی سفارش کی ہو. یو نو اویس قاسم؟ جی میں جانتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں. تو کیا واقعی عمر کا پرابلم ہے؟ وہ کہتے ہیں ٹکٹ کا تعلق عمر سے نہیں ہے. عمر یعنی دوسری طرف جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کے صاحبزادے احمد اقبال ہیں اور کہتے ہیں اویس قاسم, دونوں بڑے تگڑے کنٹیسٹنٹس ہیں اور دونوں کے درمیان ٹکٹ ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ کس کو جانا ہے. تو کریں جی ڈیسائیڈ, میں نے تو نہیں اس کے بارے میں کچھ کہا. تو پھر پرابلم کیا ہے سر احسن اقبال کے ساتھ؟ پرابلم مہنگائی ہے. اس طرف آپ لوگ آنا نہیں چاہتے. مہنگائی احسن اقبال نے کی؟ بالکل, وہ چیئرمین تھے نیشنل پرائز کنٹرول اور مانیٹرنگ کمیٹی کے.
اور ان کی ذمہ داری تھی اس کو کنٹرول کرنا. اور پاکستان میں ریکارڈ مہنگائی ہوئی ہے. اگر فرض کریں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے کی ہے مہنگائی, تو وہ بیانیہ کی طرح کیسے کی انہوں نے مہنگائی, وہ ڈیٹیل بتائیں نا. اور اسی طرح سے انفارمیشن نے بھی کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں. تو یہ میں کہتا ہوں میری پارٹی کو نقصان پہنچا اس چیزوں کی وجہ سے. میری نشاندہی سے تو نہیں نقصان پہنچا, نقصان تو پہنچا مہنگائی ہونے سے. نشاندہی تو اس کی حل کی طرف میں کہہ رہا ہوں کہ ہم مبذول ہو جائیں, ہم کسی طرح سمت اپنی درست کر لیں. عوام تو یہ سوال پوچھ رہی ہیں. احسن اقبال کا رسپانس تو اس پہ آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا تعلق نہ ہی منصوبہ بندی کی منسٹری سے اور نہ ہی پرائز کنٹرول کے حوالے سے, مطلب میری منسٹریز کے اندر تو آتی مجھے ہے. بجائے میں تو آپ کو مل جاتا ہوں ہر جگہ, میں آپ کے ہاتھ چڑھ جاتا ہوں. احسن اقبال صاحب سے پوچھیں غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں. بٹ دانیال صاحب سوال بڑا سادہ سا ہے. آج پیپلز پارٹی جو اٹیک نون لیگ پر کر رہی ہے اس کو مہنگائی لیگ قرار دے رہی ہے. آپ تو اس موقف کی بیانی ہی تائید کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اصل میں یہ مہنگائی پاکستان مسلم لیگ نون کی وجہ سے ہوئی ہے. اور 16 ماہ کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے اصل میں نون لیگ کے پاس جو کی منسٹریز ہیں موجود تھی, اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے ہی لوگ تھے جو مہنگائی کر رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے حوالے سے ایک بھیانک ریکارڈ رہا ہے تاریخ میں, تمام ان کے دور میں مختلف ادوار میں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سٹرلنگ ریکارڈ رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون تمام جماعتوں کو مقابل رکھ کے تو سب سے کم مہنگائی پاکستان مسلم لیگ نون کی تینوں حکومت میں ہوئی ہے, ماسوا یہ 16 مہینے جبکہ احسن اقبال صاحب اس کے انچارج تھے. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کا وہ تو جرت بھی نہیں کر سکتے میرے ساتھ بات کرنے کی, بیانیہ ملانے کی کیا بات ہے. یہ تو میرے اپنے جماعت کا مسئلہ ہے. بردالے صاحب وقت بڑا ہم ہے نا جس وقت آپ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے, الیکشنز میں جا رہے ہیں, آنے والے دنوں میں جب میں پیپلز پارٹی کا مہنگائی کے بارے میں بتاؤں گا, جو کہ میں بتاؤں گا, اور یقیناً پی ٹی آئی کا بھی بتاؤں گا, پھر سب کو سمجھ آ جائے گی. کیونکہ یہ جو بیانیہ پیپلز پارٹی دے رہی ہے ان کا تو کوئی جگہ ہی نہیں رہتی کہ وہ یہ اس طرح کا بیانیہ دیں. جب ان کا کتھا چٹا کھل کے سامنے آئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. But sir, these reservations could have been floated within your party rather than being in the public or in the media. I agree with you completely. They were for 5 years on a daily basis, and I'm not joking. And everybody in the party knows that کہ میں دیوار کے ساتھ سر مار مار کے کہتا رہوں کہ مہنگائی کا کچھ کر لیں, مہنگائی کا کچھ کر لیں, اور بیانیہ کا کچھ کر لیں, بیانیہ کا کچھ کر لیں. یہ آج کی بات نہیں ہے. 5 سال سے, 16 مہینے چھوڑیں وہ تو درکنار ہیں, 5 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور سب کو پتہ ہے. آپ کی جو اسٹرگل ہے پارٹی کے لیے بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے, اور خاص طور پہ جس فیز سے آپ گزرے ہیں, پرٹیکولرلی جس ایکسیڈنٹ سے گزرے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری زندگی دی ہے. یو ہیو بین ویری لائل ٹو دا پارٹی, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ان ریزرویشنز کا اظہار آپ نے کس سے کیا تھا؟ پارٹی لیڈرشپ سے کیا تھا اور نہیں سنا گیا؟ تمام سطح پر اور بار بار جہاں جیسے موقع ملا میں نے اظہار کیا. میں تو ہسپتال میں تھا, اس سے پہلے میرے ساتھ بڑی ٹریجڈیز ہوئی ہیں. میرے والد صاحب چلے گئے, میری والدہ چلی گئی, میری بہن چلے گئی وغیرہ, ایک مطلب بھرمار رہی ہے میرے پہ. لیکن اس کے باوجود میں نے پارٹی کی خاطر جو ہے جہاں پر موقع ملا میں نے یہ اس چیز کا اظہار کیا ہے. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اپنے ہاسپٹل بیڈ پہ تھا سی ایم ایچ راولپنڈی میں, اور مجھے پارٹی کے دوست اور کولیگز آئے تھے میری خیریت دریافت کرنے کے لیے, ان کے ساتھ بھی میں نے اپنی بات کم کی اور مہنگائی کی اور میڈیا اسٹریٹجی کی زیادہ کی ہے.